آج سے تقریباً 10 سال پرانی بات ہے جب ہم لوگ سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے یہ گھر ہم نے رینٹ پر لیا ہوا تھا اور مکان مالک بہت بری نیچر کا بندہ تھا۔ ہر ماہ رینٹ بڑھا دیتا تھا اور جب بڑھانے کی وجہ پوچھو تو لڑنے لگ جاتا تھا۔ کچھ ماہ تو سب یہ چلتا رہا، پھر میرے والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ لیا۔ اس گھر کا رینٹ تو کم تھا ہی پر اس کے ساتھ ساتھ مکان مالک بھی اچھا تھا۔ میرے والد صاحب نے یہ سب باتیں آ کر ہم لوگوں سے شیئر کی اور اپنا فیصلہ سنایا۔ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے کچھ دن اس گھر میں مزید رکنے کا سوچا۔ اگلے دن میں، والد صاحب اور بڑا بھائی یعنی ہم تینوں نیا گھر دیکھنے کے لیے گئے، جس کے بارے میں گزشتہ رات والد صاحب بتا رہے تھے۔ یہ گھر ہمارے اس وقت کے موجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نئی آبادی تھی، مطلب کوئی نئی جگہ تھی۔ یہ گھر آبادی سے کافی فاصلے پر تھا اور اس کے نزدیک بھی ابھی تک کوئی گھر یا عمارت تعمیر شدہ نظر نہیں آتی تھی، بس مکمل میدان نما سا علاقہ تھا۔ گھر بنا تو ٹھیک طرز سے تھا مگر تھا بالکل بے رونق، اوپر سے علاقہ بھی بے نور۔ میں اس گھر میں آنے پر خوش تھا لیکن یہاں خوف معلوم ہوتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ یہ آبادی سے ہٹ کر تھا۔ والد صاحب اس مکان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اب وہ پرانے مالک مکان کے رویے سے تنگ آ چکے تھے اور شاید اس لیے بھی کہ اس کا کرایہ بھی مناسب تھا۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا پر معلوم نہیں کیوں ایک نحوست محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس بات کو لے کر کچھ گھبرا رہا تھا، ایک ڈر سا محسوس ہوتا تھا اس گھر کو دیکھ کر۔ اوپر سے صحن میں ایک پرانا برگد کا درخت لگا ہوا تھا جو دیکھنے میں بے حد پرانا تھا۔ اس کی شاخیں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی بال کھولے ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی نے بھی یہ بات والد صاحب کو بولی۔ ابو، آپ کو یہ گھر عجیب نہیں لگ رہا؟ جس پر والد صاحب نے بس اتنا ہی کہا، نہیں، مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگ رہا۔ اس گھر میں کچھ بلیاں بھی ہمیں نظر آئیں اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھیں۔ اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے میں کچھ گیندے کے پھول کی پتیاں ملیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ خیر 2 دن بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جب ہم سامان کے ساتھ اس گھر پہنچے تو گھر کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے دھتکار دیا پر وہ بھاگنے کی بجائے غرانے لگی اور اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے ابھی ہم پر حملہ کر دے گی۔ خیر گاڑی سے سامان اتارا جانے لگا۔ اتنی دیر میں وہ بلی بھی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ہم نے گھر ایک دن پہلے ہی آ کر صاف کر دیا تھا، اس لیے بس سامان رکھنے کی ہی باقی تکلیف رہ گئی تھی۔ سامان رکھ کر ہم لوگ بالکل تھک گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں پہ جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ رات کے کسی پہر ہمیں صحن سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، جن کو سن کر ہم لوگ خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہیں دھتکار دیا، جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ صبح سب لوگ اٹھے تو صحن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور ایک بلی اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اس شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ ابو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کیسی کتنے بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر بھاگ رہی ہے۔ وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی قصائی نہیں تھا، تو پھر یہ بلی وہ سر کہاں سے لائی تھی؟ وہ سر بالکل ایسا تھا جیسے اس سے اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری ہو، اور ایسا کام تو کوئی قصائی ہی کر سکتا ہے۔ ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئے، پر ابو نے ہنس کر کہا، اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ یہ اتوار کا دن تھا، اس لیے ہم سب لوگ گھر پر ہی تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔
جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی جو ہماری جانب مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی سے عجیب خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تھی ہی نہیں، سب بلیاں کالی تھیں، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کی پہچان تھی۔ ہم نے جلد ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر واپس آ گئے۔ دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کے کسی پہر والد صاحب کی آنکھ کھلی، وہ شاید باتھ روم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا۔ اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پراسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں ایک ہی تھے وہی جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم عشاء کے بعد ہر رات ہی کچھ نیا دیکھتے تھے، جیسے کہ درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے۔ اب تو شاید ہمیں ان سب کی عادت ہی ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر یہ سب ہم سنا کرتے تھے یا کبھی ان سب کو اگنور کر دیتے۔ پر ایک چیز تو ظاہر تھی، اور وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کا رویہ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی، ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر بات چل رہی تھی۔ ہمیں صحن میں سے ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ معلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر نہیں تھا اور گھر کے باہر کچھ ایسا نہیں تھا، تو یہ بات واضح تھی کہ وہ آواز صحن سے آ رہی تھی۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک بار جا کر باہر دیکھ لیں۔ صبح والد صاحب مکان مالک سے بات کرنے اس کی طرف گئے اور ساری کہانی سنائی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ دی، صوفی صاحب آپ اس دور میں بھی پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، جس پر والد صاحب غصہ ہو کر بولے، اللہ کے بندے یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو؟ کیا میں تم سے اتنی دور صرف مذاق کرنے آیا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں، اور اب میں اپنی بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا۔ والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ سے بھی سچ نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، جو کوئی بھی ہے کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ کو یہ گھر ہم نے کم پیسوں پر دیا ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے 2-3 اور سنا دی اور واپس آ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان لگا ہوا تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں بے حد خوفناک تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر لے آئے۔ میں اسکول میں تھا جب والد صاحب اور بھائی مجھے لینے آئے۔ ہم لوگ اپنی پھپھو کی طرف آ گئے جو اسی شہر میں رہتی تھی۔ کچھ دن وہیں رکے رہے۔ جب نیا مکان ملا تو اس منحوس گھر سے سب سامان اٹھا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ میری زندگی کے خوفناک ترین ایام تھے۔ وہ گھر، وہ بلی کی آوازیں، وہ ناچنے گانے کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈرا دیتی ہیں۔